ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد علامہ اقبال کہتا ہے کہ ان سب بادشاہوں سے جتنے بھی یہ کائنات کے بادشاہ ہیں چاہے سکندر بادشاہ ہو ذوالقرنین بادشاہ ہو جتنے بھی دنیا میں آئے ان سب بادشاہوں سے وہ فقیر سب سے اعلیٰ ہے کون سا کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی وہ کہتے ہیں جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو ہے اصل فقیر وہ ہے اور اصل کائنات میں بادشاہ بھی وہی ہے جس کی فقیری میں علامہ اقبال کہتے ہیں نا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی جب بابا جی نے ہمیں عشق کی باتیں بتائی ہیں تو پھر ہمارے جو ذہنوں میں غلامی مولوی اور پیروں نے ڈال دی تھی تو پھر بابا جی نے غلامی نکال کر ہمیں کائنات کا بادشاہ بنا دیا اور ہمیں پھر بتا دیا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مولا حضرت خواجہ فرید الدین عطار امام غزالی مولا روم امام فخر الدین رازی جیسا علم بھی آ جائے تو بڑا مولوی بھی بن جائے لیکن اگر سینے میں عشق رسول نہیں تو تیری مولویت اور صوفیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم پوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اقبال کہتا ہے کہ ہماری تو التجا بابا جی سے یہ ہے کہ آپ نا امید نہ ہو کہ آپ اگر چلے گئے وجہ سے بابا جی سناتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جب اس دنیا سے گیا تو اس کی قبر پر لکھا ہوا تھا کہ صلاح الدین جب مرا تو صرف اکیلا صلاح الدین نہیں مرا پوری امت مسلمہ مر گئی اور بابا جی گئے تو بابا جی اکیلے نہیں گئے پوری اہل سنت کو اور پوری کائنات کو یتیم کر کے چلے گئے لیکن یہ خود بابا جی کا فرمان تھا کہ علامہ اقبال کہتا ہے دنیا جسے ناممکن سمجھے کہ خادم حسین رضوی جیسا کوئی نہیں آ سکتا تم کوئی نہ کوئی محمد عربی کا غلام ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن کہے کہ اس طرح قربانیاں دے اس طرح ان کی طرح محنت کریں ان کے مشن پہ قائم و دائم رہیں ان کے مشن کو لے کر چلیں حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت حاضر رہیں کوئی گستاخ آنکھ نکالے اس کی آنکھ نکال کر رکھ دیں اور قیامت تک جب بھی کوئی آپ بات کرے میرے آقا کے بارے میں تو اس کو جواب وہی دیں جو ہمیں بابا جی بتا کر گئے اور قرآن جو ہمیں بتاتا ہے جو ہمیں رب بتاتا ہے اور اس کا حبیب بتاتا ہے وہی جواب دینا پڑے گا لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ بابا جی فلاں تھے سخت تھے میں نے کہا سختی کا دعویٰ آپ نے ہمیں خود کہا ہے سخت اب کسی کے کہنے سے ہمیں ضرورت نہیں رب نے خود ہمیں کہا ہے والذین مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رب نے کہا ہے محبوب تیرے غلاموں کو یہ امن والے اور اخلاق والوں کی بات رب نے نہیں کی جن کو امن اور اخلاق بڑا پیارا ہے نا وہ امن اور اخلاق اپنے پاس رکھے رب نے تعارف مومن کا یہ کرایا ہے اے والذین مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کافروں کے لیے مومن جو ہے بڑا
سخت ہوگا. مومن کافر کے لیے سخت ہوگا. نرم والوں کی تو بات ہی نہیں ہے. نرم والے اپنی نرمی اپنے پاس رکھیں, اپنی محبت اپنے پاس رکھیں. میرے آقا کا خود نام ہے نبی الملاحم, خمسان کی جنگوں والا نبی, نبی السیف, تلواروں والا نبی. تو کیا تلوار امن کا درس دیتی ہے؟ قرآن کی 484 آیاتیں ہیں, قرآن کی 484 آیاتیں ہیں. اللہ نے کہا کافروں پہ کاٹ کے رکھ دو. اللہ نے کہا کافروں کا مقابلہ کرو, ان کو مارو, ان کو قیدی بناؤ, ان کا مقابلہ کرو, میدانوں میں آؤ. تو کیا قرآن بد اخلاقی کا درس دیتا ہے؟ بد امنی کا درس دیتا ہے؟ کیا انتہا پسندی کا درس دیتا ہے؟ تو پھر ہمیں کوئی نیا دین نہ سمجھائے. بابا جی ہم سب سمجھا کر گئے, اور بابا جی نے وہ خالص دین ہمیں بتایا جو رسول اللہ دے کر گئے تھے, اور ہمیں بتا کر گئے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. اور انشاءاللہ جب تک ہم میں بھی دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, اور بابا جی کے مشن پر انشاءاللہ تادم مرگ حافظ سعد حسین رضوی کے ہاتھ پر موت پر بیعت دے کر انشاءاللہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا, یہ ایک دنیا ہے, آپ نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے. جب میرے آقا اس ظاہری دنیا سے چلے گئے تو ہم نے بھی جانا ہے. ہاں ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, لیکن کام کرنا ہے. کہ آپ نے دیکھ لیا کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ عوام تھی جنازے میں. امام احمد بن حنبل نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلے کر دیں گے کہ کون عاشق تھا. اور دنیا نے دیکھ لیا, ہر بندہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازوں بھی عزتوں والے ہوں, تو بابا جی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو. صرف سپیکروں پر نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا, نہ ہی اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے یا مریدوں کو راضی کرنے کے لیے مولوی پیر اگر بات کریں تو جنازے میں تو نہیں نظر آئے وہ مولوی پیر. جنازے پہ تو غیرت مند لوگ ہی گئے. غیرت مند کے جنازے پہ غیرت مند ہی جا سکتا ہے. بے غیرت کا کام ہی نہیں ہے کہ غیرت مند کے جنازے پر جائے. یہ غیرت مند لوگ ہی جا سکتے ہیں. غیرت مند لا کر ان کا جنازہ, رب نے جس کو بلایا ہے وہی گیا ہے. انڈیا سے بھی لوگ آ گئے, ترکی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, باہرلے ملکوں سے بھی آئے ہوئے تھے, بحرین سے بھی آئے ہوئے تھے, وہاں سعودیہ سے بھی آئے ہوئے تھے, پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. لیکن یہاں پر لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے بھی نکال دیا کہ تم بابا جی کا جنازہ پڑھنے کیوں گئے, تمہارے اوپر 1000 کا جرمانہ ہو گیا. اور ان کے بسترے نکال کر باہر رکھ دیا کہ عاشق کا جنازہ پڑھنے کیوں گئے تھے. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ بابا جی میرے کہہ کر گئے تھے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہی دعا ہے, پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. بابا جی ہمیں اپنا تربیت یافتہ بیٹا 11 سال خود تربیت کی اس بیٹے کی. جن لوگوں کو اس بچے سے پریشانی ہے نا, ہمارے قائد سے, ہمارے لیڈر سے, اور ہمارے مرشد بھی آج سے حافظ سعد حسین رضوی ہیں. اور ہماری یہ بھی بڑی خوش بختی ہے, اور خود ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس مرد کلندر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو کسی کے سامنے نہیں جھکے, کسی کے سامنے بکے نہیں, نہ ہی دین. انہوں نے کہا قیامت تک ہمارا اگر غیروں سے 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر آگ لگا دینا. 1 روپیہ بھی غیروں سے لینے ثابت ہو جائے نا, ہماری قبر سے نکال کر ہمیں آگ لگا دینا. آج بھی اگر لوگ سوچے نا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, ان سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہے جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے آج بھی کھڑا نہ ہو, دیکھ کر بھی نہ کھڑو. یہ عاشق کا جنازہ یہ تو پھر قیامت تک ہے نا. امام احمد بن حنبل کا جنازہ ہوا تو لوگ سوچتے تھے کہ قیامت تک ایسا کوئی اور جنازہ بھی ہوگا. پھر امام احمد بن حنبل کے جنازے کے منظر سے بھی بڑا منظر بنایا تو غازی المدین نے بنایا, وہ بھی محمد عربی کا غلام تھا. پھر غازی المدین سے بھی بڑا منظر بنایا تو غازی ممتاز قادری نے بنایا. ممتاز قادری کے جنازے کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے شاید قیامت تک پھر کوئی جنازہ آئے یا نہ آئے. پھر ممتاز قادری کے جنازے سے بھی بڑا منظر بابا خادم حسین رضوی صاحب نے بنایا. ہمارے مرشد کا جنازہ, اور ہمارے مرشد خود فرمایا کرتے تھے کہ بڑے جنازے جو ہیں لیڈریوں سے نہیں ہوتے, پاکستان کے وزیر اعظم بننے سے نہیں ہوتے, وہ محمد عربی کی غلامی سے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک کسی اور کا بڑا جنازہ ہوگا تو وہ محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ہی ہوگا. بس اس سے بھی بڑا کوئی جنازہ بنا سکتا ہے تو کوئی محمد عربی کا غلام بنائے گا, اس سے آگے کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے آج حضور سے وفا کریں. آپ نے خود دیکھ لیا, ہمیں تو باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے تو آنکھوں میں آنسو ہی ختم ہو گئے. ہمارے لیے تو قیامت صغریٰ تھی. جو جس سے عشق تھا نا پتہ اسی کو ہی ہے. ظاہری حالت سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب میرے آقا گئے ہوں گے تو صحابہ کی حالت کیا ہوگی. یہ تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے, اور نسل بھی مولا علی کی آوان. کیا بات. ہاں بابا جی جو آوان تھے علی کی نسل میں سے,
ممتاز قادری بھی عوام تھا، سیدوں نے کام نہیں لیا تو رب نے اوروں سے لے لیا. یہ نہ کوئی سمجھے سید کام نہیں کریں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا. رب نے ویل چیئر والے کو اٹھا کر کام کروا دیا. کہا تم نے نانے کے ساتھ وفا نہیں کی تو تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے تو قرآن میں کہہ دیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرا، تم دین کا کام نہیں کرو گے تو ہم اور قوم لے کر آئیں گے. رب ہے، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو،